آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں یہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے بر صغیر کی حالت و کیفیت ہے۔ مسلمانوں کے یہاں آنے سے پہلے بر صغیر کن کن صورتحال کا سامنا کر رہا تھا، سیاسی حالت کیسی تھی، یہاں کی معاشرتی حالت کیسی تھی، اکانومی کیسی جا رہی تھی، سوسائٹی کا کیا حال تھا، اور لوگ کس طرح یہاں زندگی گزارا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر سیاسی حالت کی بات کی جائے تو یہاں پر خانہ جنگی کا اور انتشار کا اور باہمی نفاق کا دورہ تھا۔ راجاؤں مہاراجاؤں کے عیش و عشرت کے معاملات ختم نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں وہ تقسیم تھے، زیادہ تر ریاستیں راجپوتوں کی تھیں اور یہ ایک دوسرے سے جنگوں میں زیادہ تر مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر ریاست اپنے آپ کو دوسری ریاست سے برتر سمجھتی تھی۔ یہ بات ابو ریحان البیرونی نے لکھی۔ زیادہ تر ان کی جو باتیں ہیں وہ ان سیاحوں کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے وزٹ کیا تھا ہندوستان کو اس دور میں، جن میں عرب کے سیاح شامل ہیں اور چین کے سیاح شامل ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ملک و قوم کی حفاظت کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، عوام تکلیف کی زندگی گزار رہی تھی، اور 16ویں صدی عیسوی کے ہندوستان کی حالت ایسی تھی جیسا کہ جرمنی کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان 16ویں صدی کے جرمنی کی مانند تھا، جو کہ متعدد ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور جن میں سے ہر ایک خود مختاری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہی حالت تھی۔ ملک میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں تھیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کا سلسلہ تھا، حکومتیں باج گزار بھی تھیں، ٹیکسز دیا کرتی تھیں، اور عربوں کی آمد سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے بیشتر علاقوں میں راجپوت حکمران تھے۔ جہاں تک بات ہے ان کی معاشرتی حالت کی تو وہ بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ سماجی حالت کی بات کی جائے پہلے سوسائٹی کی، کہ سوسائٹی میں کیا حال تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ذات پات کا سلسلہ بہت عروج پر تھا۔ انسانوں کو 4 بڑی بڑی ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا: برہمن، کھشتری، ویش، شودر۔ سماجی ناانصافی ظاہر ہے وہ تو ہونی ہے، جب انسانوں کو برابر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو ان میں نفرت، تعصب بھی پیدا ہوگا، حسد بھی ہوگی، غرور اور تکبر بھی آئے گا، اور پھر ناانصافی اور ظلم تو لازمی بات ہے۔ وہی مورخ ابو ریحان البیرونی، جس کی بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کی، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، جب کہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں بر صغیر کو وزٹ کیا تھا، تو انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ، چونکہ مسلمانوں کے پاس علم کی اور تحقیق نگاہ کی کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ جب ہندو معاشرے کا مطالعہ کیا تو لکھا کہ ہندو سوسائٹی میں بڑی ذاتوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں ان کی تعداد بھی 3000 کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اتنے شاید خدا نہیں ہوں گے جتنے کہ یہاں پر اتنے ذاتیں موجود تھیں، انسانوں کے بنائے ہوئے خدا۔ برہمن کی جہاں تک بات ہے پہلی ذات کی، تو یہ مذہبی معاملات کے نگران تھے، ویدک کا علوم ان کے پاس تھا، مذہبی رسومات کے ماہر یہ تھے، اور سب سے زیادہ عزت اور احترام انہی کو حاصل تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی وہ لوگ بھی عزت کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ قوم اور ملک کے تحفظ کی جہاں تک بات ہے تو وہ دوسرا طبقہ جس کا نام کھشتری ذکر کیا تھا وہ تھا، اس میں راجا شامل تھے، مطلب سیکنڈ لیول بھی جو تھا ان کی سوسائٹی میں مرتبے کے لحاظ سے وہ بھی راجاؤں کا نہیں تھا بلکہ برہمن کا تھا۔ دوسرے طبقے میں راجا آتے تھے، امرا آتے تھے، اور فوجی جرنیل اور حکام وغیرہ، منسٹرز وغیرہ، تو یہ کھشتری کہلاتا تھا۔ ان کو بھی بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن سب سے زیادہ عزت برہمن کی تھی۔ ویش کی جہاں تک بات ہے، جو کہ تیسرا طبقہ تھا، وہ کاشتکاروں کا طبقہ تھا، تجارت کرنے والے لوگ یہ تھے، صنعت کار یہ تھے، اور شودر جو تھے وہ ان سب کی خدمت پر مامور تھے، اور انہیں بہت ہی زیادہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ قانون کی نگاہ میں بھی ان کو نیچا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی مقدس
جو کہ ان کی نگاہ میں مقدس ہے، اب ان کی اگر برہمن کی پڑھے جانے والی مذہبی کتاب کا کوئی لفظ بھی ان کے کام میں پڑ جاتا، یعنی مقدس وید کا جو ان کے ہاں مقدس وید کہلاتی ہے، تو یہ ان کے لیے جرم تھا کہ تم نے کیوں سنا، اور اس کی سزا انہیں یہ ملتی تھی کہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ سیسا پگھلا کر ڈالنا اتنی خطرناک جو غیر انسانی سزا ہے، وہ ان کے لیے حلال اور جائز سمجھی جاتی تھی، لازم کہ انہیں ضرور دینی ہے۔ شہر کی چار دیواری سے باہر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور منو شاستر کی جہاں تک بات ہے جو ان کے ہاں بہت قیمتی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور ایک اور کتاب جو کہ منو دھرتی، اصل میں اس کا نام کچھ واضح نہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص برہمن کو ایک تنکا بھی مار دے تو اس کی 7 پشتوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ تو یہ معاملات تھے، خوف زدہ زندگی گزارتے تھے، تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں تک شادی بیاہ کی بات ہے تو وہاں جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ باہمی خاندانوں میں مختلف ذاتوں میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ذات پات کا سلسلہ ایسا تھا جیسا کہ موریثی کہ باپ داداؤں کے بس یہ اپنی ہی کاسٹ میں کر سکتے ہیں اور کہیں اور نہیں کر سکتے۔ اب میں یہاں پر ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلم سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح کا کہیں رویہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلامک نہیں ہے بلکہ یہاں سے آ جائے، صحیح؟ جیسے کچھ لوگوں نے اپنی کاسٹ میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اگر لو میرج کا سلسلہ بیچ میں آ جائے تو وہ تو اتنا بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید وہ کفر اور شرک سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دیا جائے۔ نفاق حسد کا معاملہ ان کی سوسائٹی میں بہت تھا، آپس میں میل جول بھی نہیں تھا، وہی کاسٹ سسٹم بیچ میں آ جاتا تھا، انسان کو انسان کی طرح ڈیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ روایات کی وجہ سے اپنی علیحدگی پسند ہو گئے تھے اور اپنی سوسائٹیز میں قید ہو گئے تھے، گھل مل نہیں سکتے تھے، اور ذات پات کی بنا پر ہی خاندانی پیشہ اختیار کرنے پر یہ مجبور تھے۔ چھوٹی ذاتیں جو تھیں مطلب ویش اور شودر، ان پر ترقی کے دروازے، تعلیم کے دروازے مکمل طور پر بند تھے۔ اگر ان میں کوئی ذہین پیدا بھی ہو جاتا تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھار لے۔ سمندری سفر کو بھی گناہ سمجھتے تھے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کا یہ حصہ مغربی ممالک سے بالکل الگ تھا، کوئی انہیں جانتا نہیں تھا، یہ باہر جا نہیں سکتے تھے۔ اور لوگ ہوں گے، کیونکہ میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ ایک چائنیز سیاح نے جب اس کو وزٹ کیا تو اس نے لکھا کہ یہاں پر ایسا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور ہی علاقے میں گئے ہو، تو ایکسپیرینسز ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، اور تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو کبھی بھی حرف آخر نہیں سمجھا کریں۔ ایک کمنٹ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ریز کیا کہ ایسا ہوا تھا، تو دیکھیں میں اس کے معاملے میں بالکل، بلکہ میں گیا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کہا جا رہا ہے یہی بالکل حقیقت ہے۔ تاریخ میں باتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی کسی شخص کو نیک بتایا جا رہا ہوتا ہے تاریخ میں، کہیں برا بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے۔ سمندری سفر کی بات آپ کو بتا دی ہم نے۔ تعصب، تنگ نظری لازمی بات ہے کہ ان کی سوسائٹی میں تھی، یہ سمندری سفر نہیں کر سکتے تھے، الگ تھلگ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی ثقافت اور اس دیگر چیزیں جمود کا شکار ہو گئی تھیں۔ ہندو معاشرے میں رقص و سرور کا، رقص و موسیقی کا رواج بہت عام تھا۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، یہاں تک کہ مذہبی معاملات ہو، تب بھی گانا ہندو سوسائٹی کا لازمی جز تھا۔ عورت کی بات کی جائے تو سب سے گری ہوئی چیز عورت ہی تھی ان کے یہاں۔ عورت اپنے خاوند کو دیوتا سمجھتی تھی۔ چلیں یہ ایک رسپیکٹ والا پہلو، لیکن بہت ہی زیادہ یہ کہہ لیں کہ جب انسان خود کوئی رول بناتا ہے اور وہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں آتا، تو یہ پرابلمز آتی ہیں۔ ستی کی جو رسم تھی وہ اس جو عورت اس کو ادا کرتی، یعنی اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جل کر مر جاتی، تو اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، طلاق کا بالکل رواج نہیں تھا، اور پردہ ان کے ہاں بھی تھا، لیکن وہی والی بات کہ انسانوں نے خود سے جب اس چیز کو بنایا اور وہ مذہبی تعلیمات یعنی آسمانی ہدایت کے مطابق نہیں تھا، تو ان کے ہاں پردے کی شدت کا عالم یہ تھا کہ عورت چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ راجپوتوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی پیدائش کے وقت ہی قتل کر دیا کرتے تھے، ذلیفہ کر کے رکھا ہوا تھا۔
حکمران ان کے تنگ نظر تھے، غلامی کا بھی رواج تھا، چھوت چھات کا بڑا مسئلہ تھا، اور ہندو معاشرہ اپنے راجا کو، اپنے ملک کو اور اپنے علم کو دوسروں سے برتر سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ زوال پذیر ہو گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کی بات ہے، اور یہ تاریخ کی باتیں آپ اگر اگنور کر دیں تو عام زندگی میں بھی آپ یہ کہتے ہوئے بالکل میں کیا کہنا چاہیے، ناکامی کا شکار ہونا لازمی بات ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں کے اگر زندگی گزارنے کی بات کی جائے تو یہ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، 2 چادریں ان کو بہت تھیں، اوپر اوڑھ لیا کرتے، نیچے باندھ لیا کرتے۔ عمرا وزراء کی، بادشاہوں کی بات کی جائے تو وہ زیورات بھی پہنتے تھے، بادشاہوں کے سر پر مرصع تاج، ہیرے چاندی جو بھی سونے کی چیزیں وہ اس میں لگی ہوتی تھیں۔ کھانے سے پہلے غسل کرنے کا عام رواج تھا ان کے ہاں۔ دسترخوان سے بچے ہوئے کھانے کو یہ ضائع کر دیا کرتے تھے۔ مٹی کے اور لکڑی کی جو برتن تھے وہ صرف ایک بار ان کے یہاں استعمال ہوتے تھے، لیکن دھات کے جو برتن تھے اس کو یہ دوبارہ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، جہاں یہاں کے لوگوں کا مچھلی، گوشت اور لہسن، پیاز وغیرہ کے استعمال کے معاملے میں بہت ہی زیادہ اجتناب والا رویہ تھا، وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو جو ہندو معاشرے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں آج بھی، یہ اس دور میں بھی رائج تھیں۔ اب اگر ان کی معاشی حالت کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی 2 رائے ملتی ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ والی لگتی ہے تو میں یہ سنا دیتا ہوں۔ کنوج جو شہر تھا جہاں پر وہ راجا، جس کو اور دیگر راجا بڑا مانتے تھے اور اس کو ٹیکس دیا کرتے تھے، وہ شہر کنوج مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے کپڑے کی تجارت، وہ کیا کہتے ہیں، انڈسٹریز وغیرہ یہاں پر تھیں۔ سونے اور چاندی کے سکوں کے بدلے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ملک میں کئی اچھی بندرگاہیں بھی تھیں، لیکن چونکہ راجاؤں کے آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، حسد، یہ ختم نہیں ہوتے تھے، جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، بدامنی تھی، طوائف الملوکی تھی، خانہ جنگی تھی ملک میں، اور ملک متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا، اور ان کے حکمران اقتدار حاصل کرنے کی خاطر اپنے ہمسایہ ریاستوں سے لڑتے رہا کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جاگیردارانہ نظام یہاں پر تھا، اور جاگیر کا مالک یا تو راجا ہوتا تھا یا جاگیردار ہوتا تھا۔ عوام کی جہاں تک بات ہے تو عوام محنتی تھی، زمینیں ان کی زرخیز تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی، لیکن وہی بات کہ وہ پیسہ عوام کے اتنے کام نہیں آتا تھا جتنا کہ راجا کے عیش و عشرت پر لگ جایا کرتا تھا، اور پھر عوام کی زندگی وہی ذلت و رسوائی کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کا تجارت کے معاملے میں، جیسا کہ بھی بتایا کہ سمندری سفر سے اجتناب کا معاملہ تھا، تو یہ لوگ سمندری سفر نہ کرنے کی وجہ سے اپنی تجارت کو پروموٹ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو باہر کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان کے یہ والے معاملات تجارت کے بالکل ہی لاپرواہی کا شکار ہوئے ہوئے تھے۔ راجاؤں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ سمندری تجارت جو تھی مصر کی طرف ہوتی تھی، بحر روم کے ممالک میں، جزائر شرق الہند سے ہوتی تھی، لیکن چونکہ ان کی توجہ نہیں تھی اس لیے سیاسی طور پر یہ قوم منتشر تھی، سماجی طور پر ذات پات کے بندھن میں گھری ہوئی تھی، اور تنگ نظری کا شکار تھی۔ عوام بھوکے تھے، لاچار تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان کے ذہن بھی مفلوج تھے۔ تو ان شارٹ یہ کہ جہاں پر مشکلات لوگوں کے لیے پیدا کی جائیں، جہاں پر ان کے لیے بجلی گیس بڑھا دی جائے، جہاں پر ان پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا جائے، تو ان لوگوں کو کچھ سوچنے کا، کچھ سمجھنے کا، کچھ انوویشن کا موقع نہیں ملتا۔ ان کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ غلام ہو جاتے ہیں، اور وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ان ظالم حکمرانوں سے نجات مل جائے، اور پھر آخر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو ہٹا کر کوئی اور آ جاتا ہے، یا تو وہ ظالم ہوتا ہے یا وہ عوام کے حق میں بات کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ عوام کیسی ہے، یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو اب یہاں تک ہم رکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کو اچھی لگی ہے؟ آپ بتائیں، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔